الله الرحمن الرحيم حامدا لله عز وجل سبحانه وتعالى ومصليا ومسلما على رسول الله وعلى آله الكرام وصحبه العظام أجمعين. اما بعد، صدر و میزبان مجلس محترم مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، زعماء ملت، تجارت و صنعت سے وابستہ معزز حضرات اور شعبہ بینکاری سے وابستہ تمام ذمہ داران، میں قرآن و حدیث اور فقہ کی نصوص بیان نہیں کروں گا، کیونکہ ایمانی اور اعتقادی اعتبار سے اور نظریاتی اعتبار سے ہم سب کا اس پر ایمان ہے، متفق علیہ ہے اور مجمع علیہ ہے، لہذا اس تکرار سے اجتناب کرتے ہوئے میں چند عملی مسائل کی طرف متوجہ کروں گا۔ سب سے پہلے یہ کہ ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ اپیلیں واپس لی جائیں۔ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے، پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ چور کو ڈھونڈنا ہو تو پہلے اپنی منجی تلے ڈانگ پھیرو۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اپنی منجی تلے ڈانگ پھیر دی ہے، اللہ کرے کہ وہ اپنے قول و قرار پر قائم و دائم رہیں۔ اب میں عدلیہ سے کہتا ہوں کہ وہ بھی اپنی منجی تلے ڈانگ پھیرے، کیونکہ عدلیہ تحریک کے نتیجے میں اس کے سرخیل اعتزاز احسن نے کہا تھا کہ اس نے ہمیں متکبر جج اور متشدد وکلا دیے۔ پھر انہوں نے یہ سمجھا کہ سب کچھ ہمارے دائرہ اختیار میں ہے، تو میں کہتا ہوں کہ ان سے مطالبہ کرو، کیا انہوں نے آئین کا حلف نہیں اٹھایا؟ کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جواب دہ نہیں ہیں؟ جب وہ اپنے من پسند مسائل پر رات کو بھی عدالت طلب کر لیتے ہیں، چھٹی کے دن بھی عدالت طلب کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کا جو مسئلہ ہے، اس کے لیے ہمارا ان سے مطالبہ ہے کہ ترجیحی طور پر کل ہی اپنی عدالت کو طلب کریں اور ایک ہفتے کے اندر اس مسئلے کو نمٹا دیں۔ کیوں؟ کیا وہ جواب دہ نہیں ہے؟ کیا وہ مسئول نہیں ہے؟ اس ریاست کے منصب پر ان کو فائز کیا گیا ہے، تو کیا وہ دستور میں جو پیمان وفا قرآن و سنت کے حوالے سے قائم کیا گیا ہے، ان سے اللہ کی عدالت میں نہیں پوچھا جائے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ مسئلہ آسان نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کانٹوں والے جھاڑ جھنکار ہوں اور اس کے بیچ میں آپ سے کہا جائے کہ گلاب کے پھول اگاؤ اور چمنستان پیدا کرو۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہمارا جو البنوک ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، اس کی ساخت سود پر مبنی ہے، اور جب تک اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی سودی ساخت کو ختم نہیں کیا جائے گا تو پورے بینکوں پر، خواہ وہ روایتی بینک ہوں سودی، خواہ وہ اسلامی بینک ہوں، اس کے قوانین حکمران ہیں، لہذا جڑ کو پکڑو بجائے اس کے کہ شاخوں کو آپ پکڑتے ہیں۔ تو بنیادی مطالبہ کرنا چاہیے۔ پھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں اسحاق ڈار صاحب کے پچھلے دور میں اسٹیئرنگ کمیٹی بنی، ڈپٹی گورنر سعید احمد صاحب کی صدارت میں کئی اجلاس ہوئے، میں بھی اس کا ممبر تھا، اس کی سفارشات مرتب ہوئیں، لیکن ان پر
ایک لفظ کی حد تک بھی عمل نہیں کیا گیا، اور اس میں کہا گیا تھا کہ جو تھوڑی بہت اسٹیٹ بینک کا پاکستان میں تھوڑا سا گوشہ جو اسلامی بینکوں کے لیے قائم کیا گیا ہے، اس میں بھی کچھ ایف بی آر کے مسائل، وفاقی قوانین، صوبائی قوانین اس میں رکاوٹ ہیں، ان قوانین کو بدلا جائے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سارے ہیلے ہی آپ کرتے جا رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اگر کسی پراپرٹی کو بینک اپنی ملکیت میں لے تو ان سے کہا گیا تھا کہ ایف بی آر اور صوبائی اور وفاقی حکومتیں اس پر اپنا ٹیکس یا ڈیوٹی جو بھی ہو اس کو نہ لیں۔ جب وہ اصل کلائنٹ کے ہاتھ میں چلا جائے گا تو ریاست کے واجبات اس کو مل جائیں گے، لیکن کم از کم جو پروڈکٹس بینکوں میں استعمال ہو رہی ہیں وہ حقیقت کے قریب تر ہوں گی اور حقیقت کے قریب تر نظر آئیں گی۔ حبیب عارف صاحب سے کہوں گا، آپ کی برادری سے ویسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو بینکوں سے کام بھی نہیں کرتے، بڑے بڑے تاجر ہیں، لیکن یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ سارے اسلامی بینکوں کے لوگ بیٹھے ہیں، 50,000 جمع کرنے والا 5-10 لاکھ جمع کرنے والا آ کر نہیں پوچھتا کہ مجھے کیا ملے گا اور فلاں کیا دے رہا ہے، لیکن 5 کروڑ 10 کروڑ 20 کروڑ جمع کرنے والا آ کر پوچھتا ہے کہ وہ سودی بینک سے تو مجھے یہ مل رہا ہے، بتائیے آپ کیا دیں گے؟ تو پھر سوال یہ ہے کہ پھر حلال و حرام کا فرق کہاں سے آیا؟ کیا ہم نے ذہنی طور پر حلال و حرام کے فرق کو تسلیم کیا ہے؟ کیا ہم نے ذہنی طور پر حلال و حرام کے فرق کو قبول کیا ہے؟ اگر آپ صنعت کار اور تجار اس کا ہراول دستہ بن جائیں تو پھر یہ مسئلہ بہت آسان ہو جائے گا اور حل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ہماری جو عدلیہ ہے انہوں نے فرض کر لیا ہے کہ وہ روئے زمین کے تمام علوم کے جامع ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ریکوڈک کے معاہدے کو ٹیتھیان سے انہوں نے منسوخ کیا اور کار کے رینٹل پاور کے معاہدے کو منسوخ کیا، اور آج اربوں ڈالر عالمی ثالثی عدالت نے جرمانے عائد کیے ہیں، اور اب اسٹیٹ بینک میں ریفرنس پیش کیا گیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو انٹرنیشنل لا کا پتہ نہیں تھا، آپ کو قانون بین الاقوام کا پتہ نہیں تھا، آپ نے ان معاہدات کو پڑھا نہیں تھا، تو پھر اس شعبے کے ایکسپرٹ کو بلا کر تو پوچھ لیتے۔ اگر اسی طرح سے براڈ شیٹ کے جو معاہدے ہیں اس کے جو جرمانے ادا کیے گئے ہیں، کیا ان کے ذمہ داران سے سوال کیا گیا ہے؟ کیا جواب طلبی کی گئی ہے؟ وہ مقدس لوگ تھے، جسٹس عظمت سعید شیخ اس وقت پراسیکیوٹر جنرل تھے جب یہ معاہدہ ہوا، چنانچہ جب جرمانہ دیا گیا تو اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے انہی پر یک نفری کمیٹی بنا دی، انہوں نے سب مقدس لوگوں کی تطہیر کر دی اور ایک دو بیوروکریٹس کو علامتی طور پر نشاندہی کر دی، معاملہ ختم ہو گیا اور دفن ہو گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر ہر فرد جواب دہ ہے تو یہ بڑے لوگ قانون کے سامنے، ریاست کے سامنے، تمام معاملات کے سامنے جواب دہ کیوں نہیں ہیں؟ اسی طرح سے جو اسلامی بینکوں کے پروڈکٹس ہیں، مشارکہ ہے، مضاربہ ہے، اجارہ ہے، مرابحہ ہے، جب ان کے کیس عدالتوں میں جاتے ہیں تو وہ پیور سودی ذہن کے مطابق ان کیسوں کو دیکھتے ہیں۔ ان کا ذہن جو ہے میڈن اسلام نہیں ہوتا، ان کا ذہن بالکل سودی ہوتا ہے، اس پر قیاس کرتے ہیں، اور نتیجہ یہ دوسرا یہ ہے کہ مالیاتی قوانین اور مالیاتی امور کے فیصلے کے لیے کم از کم مدت متعین کی جائے تاکہ ان کے بروقت فیصلے ہوں، معاملات معرض التوا میں نہ پڑیں، اور جو جج فیصلہ کرنے کے اہل نہ ہوں ان سے معذرت کر دی جائے۔ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا یہ معاملے معرض التوا میں رہیں گے۔ اسی طرح سے ٹیکس کے قوانین بھی
اسلامی بینکنگ کی روح سے متصادم ہیں، ان کو بھی نظرثانی کی ضرورت ہے، اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور مزید یہ ہے کہ جو حکومت وقتاً فوقتاً صکوک جاری کرتی ہے، وہ جامد اثاثوں پر، کبھی موٹر وے پر، کبھی ایئرپورٹ پر، پچھلی حکومت کے دور میں H9 کے پارک پر کیبنٹ میں آیا تھا کہ اس پر صکوک جاری کر دیے جائیں۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ اس طرح کے جامد اثاثوں پر جب صکوک جاری کیے جائیں گے تو نہ اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی، نہ روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، نہ ریاست کو ٹیکس ملے گا۔ صرف یہ ہے کہ حکومت کو وقتی طور پر اپنی معیشت کے تنفس کو، سانسوں کو بحال کرنے کے لیے کوئی پیسہ مل جائے گا۔ لہذا اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹری جو ہے، کاٹیج انڈسٹری، اس کے لیے خصوصی قوانین بنائے جائیں تاکہ صنعت کا پھیلاؤ ہو، چھوٹے لوگوں کو قرضے دیے جائیں جو عملاً کام کریں، روزگار بھی جنریٹ ہو، ریاست کو وسائل بھی ملیں اور معاشرے کو اس کا فائدہ بھی ملے۔ اگر یہ نہیں کیا جاتا تو یہ جو علامتی باتیں ہیں، ان سے ہمیں عملاً کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے اور میں مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ تحریک پاکستان، قیام پاکستان، 53 کی تحریک ختم نبوت، 73 کے دستور میں اسلامی دفعات کی شمولیت، 74 میں ارتداد قادیانیت کی آئینی ترمیم، اس کے بعد تحفظ ناموس رسالت، یہ تمام اہداف کب حاصل ہوئے؟ جب تمام مکاتب فکر ایک پلیٹ فارم پر یکجا ہوئے۔ اور پوری پاکستانی تاریخ میں ایک بھی مثال ایسی نہیں ہے کہ کسی ایک مکتب فکر نے کوئی بڑا مورچہ فتح کیا ہو یا کوئی بڑا ہدف حاصل کیا ہو۔ لہذا اس کے لیے تمام مکاتب فکر کا مجتمع ہونا، اپنی قوت کو سامنے لانا، کیونکہ ریاست ہمارے ہاں کلچر یہ ہے کہ طاقت کے سامنے جھکتی ہے، حق کے سامنے نہیں جھکتی، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ طاقت کو حق نہ مانو، حق کو طاقت مانو۔ لیکن حق کو طاقت منوانے کے لیے بھی آپ کو طاقت دکھانی پڑے گی۔ اور ایک بزرگ کہہ رہے تھے کہ بلا سودی نظام قائم کر دیں، ہم آپ کے بینکوں کو بھر دیں گے۔ حضور والا ہوا تو آپ کے مدارس کے اکاؤنٹ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے پوچھا جائے کہ ایک طرف آپ ٹرانسپیرنسی کا مطالبہ کرتے ہیں، شفافیت کا مطالبہ کرتے ہیں، تو شفافیت تو تب ہوگی کہ پیسہ بینک کے تھرو آئے، بینک کے تھرو نکلے، بینک کے تھرو خرچ ہو۔ لیکن اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو حالیہ FATF کے لیے قوانین بنائے گئے، وہ اس کے راستے میں رکاوٹ ہیں اور ان رکاوٹوں کو بھی دور کیا جانا چاہیے۔ اگر ان کے عزائم اور ان کی نیتیں صحیح ہیں، پہلے اکاؤنٹ کھولنے جاتا تھا تو بینکر کہتا تھا حضور آپ کے قدموں میں حاضر ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی اکاؤنٹ کھولنے جاتا ہے تو لگتا ہے کہ کوئی 10 نمبری فہرست میں نام ڈالنا ہے تو بینک والے 101 شرائط لگاتے ہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں روئے زمین کا سب سے بڑا مجرم ہوں۔ تو اگر اسحاق ڈار صاحب کے کچھ بس میں ہے، مولانا فضل الرحمان جانتے ہوں گے کہ موجودہ حکومت کے پاس کوئی اختیار ہے یا نہیں، لیکن فیڈرل لیول پر جن مسائل کو آپ فوری اقدامات کے ذریعے حل کر سکتے ہیں وہ تو آپ کر لیجیے۔ جیسا کہ پچھلے دور میں نے عرض کیا کہ وفاقی حکومت مسلم لیگ نون کی تھی، پنجاب میں ان کی حکومت تھی، تو وفاق میں اور پنجاب میں تو وہ قانون بنا سکتے تھے، لیکن پچھلے دور میں اس طرح کے قانون نہیں بنائے گئے۔ اس لیے آپ بالکل خوش فہمی میں نہ رہیں۔ میں شیخ شجاع الدین صاحب سے بھی کہوں گا کہ مسئلہ بڑا گھمبیر ہے اور جب تک اس کے لیے تمام قوتوں کو مجتمع ہو کر، جس میں
بین الاقوامی قوانین کے ماہرین بھی ہوں، آئینی ماہرین بھی ہوں، علماء بھی ہوں، وہ بیٹھیں، اور یہ نہیں کہ ایک ٹاسک فورس بنا لی اور ایک میٹنگ ہو گئی، 3 مہینے کے بعد دوسری میٹنگ، پھر 3 مہینے کے بعد دوسری میٹنگ. یہ ایک کنسسٹنسی کے ساتھ، کنٹینیوٹی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ جب تک بیٹھ کر مسائل کو حل نہیں کیا جائے گا، کسی عدالتی فیصلے سے بھی حل نہیں ہوں گے. اس لیے اگر یہ حکومت جو لڑ رہی ہے، اگر یہ چاہتی ہے کہ اس کو غیبی طاقت اور توانائی ملے، اللہ کی تائید و نصرت ملے، تو کم از کم اس حوالے سے یہ اپنی نیت کو خالص کر کے اور اس کام کے لیے جٹ جائے. اگر یہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لے تو مجھے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی تائید اور نصرت سے سرفراز بھی فرمائے گا. جزاک اللہ. اس لیے میں یہی چاہتا ہوں کہ ہمیں عملی پہلوؤں پر توجہ دینے چاہیے بجائے نظریاتی مسائل کے، جذباتی تقریروں کے. یہ تو ہم اپنے ممبر و محراب میں کرتے رہتے ہیں، نعرے بھی لگتے ہیں، لیکن ان نعروں سے مسئلے حل نہیں ہوتے. مسئلے عملی کاوشوں سے حل ہوتے ہیں. وما علیہ الا البلاغ. جزاک اللہ. یہ تھے حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ.